السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اشرف ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل علماء حق۔ آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے علیزہ سحر، اور علیزہ سحر کی اس بات کرنے کے بعد مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ کافی سارے دوست ایسے ہوں گے جو مجھے برا بھلا کہیں گے، اور انہی میں سے کچھ بھائی، کچھ میری بہنیں، کچھ میرے دوست ایسے بھی ہوں گے جو مجھے اچھے لفظوں سے بھی یاد کریں گے۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں علیزہ سحر نامی ایک لڑکی اپنے جسم کے ان حصوں کی نمائش کروا رہی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں چھپانے اور ڈھانپ کے رکھنے اور ان کو پردے میں رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اس ویڈیو کو لے کے کافی سارے لوگوں نے باتیں کی، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے علم کے مطابق اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق ہر ایک بندے نے بات کی، اور وہ خواہ عام بندہ ہو یا ٹک ٹاکر حضرات، ان کی زبان منہ میں نہیں آ رہی، اور انہوں نے طرح طرح کی حوصلہ افزائی کی باتیں کی، بچی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس کو یہ وہ۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو اس نے اسلام کے احکام کا مذاق اڑایا ہے، اس نے قرآن کی شکوں کا مذاق اڑایا ہے، اور اس نے عریانی، فحاشی، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے ایسے اپنے جسم کی نمائش کی ہے کہ جو اپنے اس خامد کے سامنے جس کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہو اس کے سامنے بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں تو چراغ بند کر لیا کریں، لائٹ کو بند کر لیا کریں تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھ سکیں۔ جب اسلام نے نکاح والے مرد کے ساتھ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو اس عورت نے اپنے یار کو، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اپنے شرمگاہ کی نمائش کی ہے اور اپنے شرمگاہ دکھائی ہے، جو کہ اسلام میں قطعاً حرام ہے، قطعاً گناہ ہے، اور ایسی عورت کو اسلام نے فحاشی پھیلانے والی عورت کہا ہے، بے حیائی پھیلانے والی عورت کہا ہے۔ اتنا گھنونا اس نے جرم کیا ہے، اور اس کی سپورٹ کے لیے پھر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کھڑے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، خودکشی نہ کر لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نازیبا حرکت کرنے کے بعد اگر یہ عورت خودکشی کر لیتی تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ زمین سے ایک گنہگار عورت کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ لیکن اس نے خودکشی نہیں کی۔ جو ٹک ٹاکر حضرات ہیں وہ اس بات کو لے کے بڑا اوپر لے کے جا رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، حالانکہ نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ جو گنہگار ہو، جس نے گناہ کیا ہے، اس کا تعلق ختم کرنا چاہیے، اس کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ تو نے غلط کیا ہے، اسلام کے خلاف کیا ہے، دین کے خلاف کیا ہے، قرآن کے خلاف کیا ہے، اللہ کے خلاف کیا ہے، اللہ کے محبوب کے خلاف کیا ہے، لہٰذا تو گنہگار ہے۔ میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کو، علیزہ سحر کو اب توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کر کے اس ٹک ٹاک بنانے سے، فحاشی پھیلانے سے، عریانی پھیلانے سے، یہ بے حیائی پھیلانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے، بھلا اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو جس طرح کا اس نے گھنونا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ تو دوسری طرف قرآن کی آیات کی مصداق ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کی مصداق ہیں، جو وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الرَّسُولَ کی مصداق ہیں، جو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ فلسطین کی بیٹیاں ہیں، فلسطین کی مائیں ہیں، فلسطین کی بہنیں ہیں، وہ ذبح کی جا رہی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کے لیے تو ہماری آواز نہیں اٹھی، ان کے لیے تو ہم نے باب اعلیٰ نہیں کیا، ان کے لیے تو ہم نے اپنی زبان میں کچھ الفاظ نہیں لے کے آئے کہ کچھ ان کے حق میں بول دیں، ان کے لیے تو ہم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہ حق ہے، اور حق کے ساتھ وہی ہوتا ہے جس کو میرا اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ باطل ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کی طرف سے لذت والا کام ہے۔ اس کو سبھی نے دیکھا اور سبھی نے ویڈیوز اس علیزہ سحر کی منگوائیں، اور انہوں نے بار بار اس چیز کا نظارہ کیا، اور بار بار اس چیز کے ساتھ لطف اندوز ہوئے،
یہ ان کو بہت اچھی لگ رہی ہے، اور لطف اندوز ہونے کے بعد، نظارہ کرنے کے بعد اس کی ویڈیو کا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر باسوں باسا کرتے ہیں، پھر اس کے حق میں ہی بولتے ہیں کہ اس نے چلو غلطی ہوگی، غلطی ہوئی کیوں؟ والدین کی غلطی ہے اس میں، اس کے والدین کو چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھتا۔ یہ بیٹیاں ایسے کھلے عام سر عام بازاروں میں، سڑکوں میں گھمانے والی نہیں ہیں۔ اس کی آپ کوئی ویڈیو دیکھ لیں، اس کا کوئی آپ تصویر دیکھ لیں، اس کی اتنی عریانی پھیلانے والی تصویریں، ویڈیوز ہیں۔ میرا ایک دوست اسے دیکھ کے مجھے بتایا سب کچھ، کہ اس کی ساری ویڈیوز، اس کی ساری جو ہے وہ پکچرز وہ ایسی عریانی والی ہیں کہ جس کو دیکھ کے بندہ حیران رہ جائے۔ اور ایسی کنجری نما عورت کی آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور جو دین والی عورتیں ہیں، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ ستم ہو رہا ہے، جہاں پہ بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی آپ سپورٹ نہیں کرتے، ان کے لیے آپ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان عطا فرمائی ہے، تو اس کو حق بولنے کے لیے چلائیں، اس کو اس مقام پہ چلائیں، اس انداز سے چلائیں، اس طریقے سے چلائیں جس طریقے سے اللہ راضی ہو اور اللہ کا محبوب راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آواز حق کو ہمیشہ بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔